ایک بات ذہن میں رکھ لیں ہو نہیں سکتا انسان پر مشکلات نہ آئیں. بہرحال مشکلات آئیں گی. یہ اچھوں پر بھی آتی ہے اور بروں پر بھی آتی ہے. صرف فرق ہوتا ہے کہ اچھوں پر آزمائش کے لیے آتی ہے اور میرے جیسے گناہگاروں کے لیے سزا بن کے آتی ہے. بہرحال آزمائش آتی. دکھ تکلیف بیماری مسائل پریشانیاں انسان کے ساتھ چلتی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے رویے آزمائش کے وقت ان کا ہم اظہار کر ہماری حالتیں ہو جاتی جب آزمائش آتی. صرف سمجھنے کی ہے کہ آزمائش تو بہرحال آئے گی تو ہم نے کرنا کیا ہے. اب بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے تو اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں جن کے پاس سہولیات وہ اپنا اے سی ٹھیک کرا لیتے. اس کی ریپیئرنگ کا کوئی کام کرا لیتے ہیں جن کو میسر نہ ہو ان کو صاف کر لیتے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس سارا موٹا ہے تو میں باریک موسم کے مطابق لباس خرید بنوا لوں. سردی کا موسم آتا ہے دیہاتوں میں دیکھا ہماری مائیں پرانی نئے سے تیار کرا لیتی تھی. ان کی تیاری کرا لی جاتی. پتہ ہوتا ہے کہ یہ موسم بہرحال آنا ہے. پھر حکومت بھی کچھ تدابیر کرتی ہے. کچھ ویکسینیشن ہوتی ہے کہ اس مرض میں پھیلنے کا خطرہ ہے. کیا کیا جائے تو کیا یہ جائے کہ اس موسم کے لیے اس بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے ویکسینیشن ہے. یہ وقت پر کرا لی جائے تاکہ انسان جب وہ بیماری آئے سے پہلے اس کے پاس تدابیر موجود ہو. آزمائش تو آئے کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان پر آزمائش آئے تو اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. واویلا شور نہیں کرنا. ہاتھ پیر کھولنے چاہیے. بہت زیادہ ڈپریشن ہونا چاہیے. اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. باقی جو لوگ مدد کے لیے آئیں گے وہ بعد میں پہنچیں گے. جو ڈاکٹر اس کے پاس آئے گا اس کو جائے گا تیاری کرے گا ٹائم لگے. اس کے پاس اگر ریسکیو والی ٹیمیں آئیں گی تو بھی سب سے پہلے ذہنی طور پر مشکل آتے ہی اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا کنٹرول لیول کس طرح کا. اسے اپنے آپ بہت اعتماد میں رکھنا. مشکل آ گئی ہے. اب یہ فوراً نہیں جائے گی. ایک اصول سمجھ لے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جاتا ہے. جو مصیبت جب آئے اس وقت صبر کرتے ہیں اس کو صبر کہا جاتا ہے. جس کو ہفتے کے بعد آیا وہ صبر زخم ٹھیک ہو گیا. جس نے ایک مہینے کے بعد کہا صبر آ گیا ہے تو زخم ہو گیا. وقت نے برہم کر دی تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیے خود پر اپنا قابو حاصل ہے. آپ کس طرح کا رویہ کرنا ہے. آپ بالکل پریشان ہو رہے ہیں. آزمائش میں آ رہے ہیں. پھول رہے ہیں تو اس سے آپ اور زیادہ پریشان ہو. مشکلات آ جاتی ہیں. تکلیفیں آ جاتی. زندگی میں حادثات ہو جاتے. جو آپ نہیں چاہتے آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا وہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے. اب اس میں کرنا کیا ہے. اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے. مصیبت پریشانی واقعہ غیر متوقع چیز آپ کی زندگی میں آ گئی. آپ توقع نہیں کر رہے تھے. کسی اور چیز کے لیے تیار تھے. آپ کے تو ارادے کچھ اور لیکن کچھ حالات اور ہو گئے. آزمائش اور طرح کی ہو گئی اور ایسی آزمائش ہو گئی
جس کا آپ کا ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے. آپ نے سوچا ضرور ہوا تھا کہ آزمائش آئے گی، لیکن اور چیزوں کو سوچ رہے تھے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ خیال رکھنا، لیکن تکلیف نے، دکھ نے، آزمائش نے کوئی اور بنا لیا. تو اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ متلاشی ہوتے ہیں اس کے راحت، میں نے یہ کر لیا ہے، اب میں نے گھر بنا لیا، میرے بچے سیانے ہو گئے، فلاں کام میں نے اپنے حساب سے درست کرتے ہیں. لیکن یہ بیچ میں سے ایک مصیبت اور آ گئی، اینگل سے دیکھنا ہے. ترمذی شریف سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا، اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے رب بھی اسے راضی رہتا ہے. اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا، شکوے کرنے لگ جائے، اللہ بھی اسے ناراض ہو جاتا ہے. آزمائشیں تو آئیں گی، دکھ تو آئیں گی، یہ ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے. زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا کبھی، اس پر انگلی رکھ کے مزہ آتا ہے. اس پر ہلکی خارش کرنے کو جی چاہتا ہے زخم. لیکن اگر پکا ہو جائے نا مزہ دینے لگ جاتا ہے. زخم پکا لو، زخموں پختہ کر لو، یہ مزہ دینے لگ جائیں گے. اگر آپ زخم پکائیں گے نہیں، زخم رشتہ ہے، لیکن پکا ہو جائے پھر مزہ دیتا ہے. تکلیف اگر آپ سمجھیں کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی، ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا. پتہ آپ کو جس سے پیار ہو جائے بری باتیں بھی انسان کو اچھی نظر نہیں آتا. آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے، تکلیف جو آئی ہے، راحت جو آیا ہے، عطا جو آئی، تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے. یعنی دکھ آیا کدھر سے ہے؟ اچھا چلے ٹھہرے آپ رکے، میں بتاتا ہوں آپ. میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ، اور منفرد انوکھی بات کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا. اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی گرد پریشانیاں بھی تھیں. یہ کام چل رہا ہے، کام چل رہا ہے. تو سمجھنے 5-10 چیزیں اکٹھی ہو گئیں. تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا. دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا، اور ذرا بے چینی اور اضطراب پیدا ہونے لگا. ان کے بعد آ جاتا ہے کبھی. تو اس کی تدبیریں معاملات میں دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا. تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، تو میں حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا. پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج رخ پھیرا. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے جواب آ جاتا ہے. یعنی آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا، وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا. آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا، وہ بھی تو مسئلے بتاتی ہے. آپ کا ذہن بھی بہت بڑا. یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے کوئی مایوسی طے کر لی، خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے کوئی نعمت تلاش لی. میں نے رخ کیا تو میرے اندر سے آواز آئی، یار تو بڑے بیوقوف ہے. تیرا کسی کا نام لکھ دیتے ہیں لوگ، وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مسجد میں پورے نہیں چلتے، لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا.
سینکڑوں مساجد ہیں، کنڈیشن اور بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں. کبھی مسکرا پڑے تو بہت سارے مسکرا پڑتے ہیں. کبھی طبیعت میں تھوڑی خرابی آ جائے تو بہت سارے لوگ بھیگ کر دعائیں کرتے ہیں. یہ سارے دکھ تیرے لیے برداشت. تیرے اوپر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو بوجھ بنتا ہے. اچھا تو بڑا رئیس ہے. سکھ سارے خوشی اور دو چار چیزیں کٹی ہوئی نہیں اور دل چین ہوا نہیں. اچھا خود ہی ٹینشن تھی. بس روح میں نے دوسری طرف آوازیں آنی شروع ہو گئی. شام کو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ آپ نے اندر سے آپ نے طاقت لینی ہے. آپ کے اندر ایک روح ہے. آپ کے اندر ایک باطن ہے. آپ کے اندر ایک خیر کی قوت ہے. جب بھی کوئی مایوسی آئے نا ایک سرکار کا فرمان نبی پاک علیہ السلام نے تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت پسند ہو تو اسے بغض نہیں رکھنا. یا رسول اللہ کیا فرمایا اس غور کر لو بڑی پسند ہے. آپ نے صرف کمزوریاں نہیں دیکھنی. آپ نے زندگی کے اندر خوبیاں بھی ملاحظہ. جس طرح انسان چاہے اس طرح اوقات گزرے. محنت کرنا کوشش کرنا جہد کرنا ذمہ داری ضرور ہے لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی تمام موسم رکھے ہیں. بچپن کا موسم، جوانی بہار، بڑھاپے کے اوقات، اپنوں کا ملنا بچھڑنا، شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم. یہ سارا انسانی زندگی کا حصہ ہے. لیکن انسان طبی طور پر کمزور ہوتا ہے. اپنے مزاج کے لحاظ ساری جگہوں میں ضعف پایا جاتا ہے. تو یہ کرتا ہے کہ جس تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے اسی طرح دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا. من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے حالانکہ من چاہی زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے. رب چاہی انسان کو سکون عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت قبول کرتا ہے اسی طرح اس سے آنے والی آزمائشوں کو دل سے قبول کرنا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ وما اصاب مصیبت بما کسبت ایدیکم. انسان کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں. بہت ساری قوموں پر عذاب آئے بعض گناہ تھے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے. تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی. انسان دکھوں میں مشکلات صرف غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو درجہ دینا چاہتا ہے. اس کے اعمال اس طرح نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے. اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے پر بلند فرما دیتا ہے. بلندی درجات کے قرب الہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں. آپ دیکھیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء پہ آتی ہیں اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں. میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں. رب فرماتا بشیء من الخوف والجوع. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ بھوک کے ساتھ ونقص من الاموال والانفس والثمرات.
ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر تم اس میں قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رضا پہ راضی رہے تو بشیر الصابرین، اے معبود جو میری رضا پہ صبر کرے انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت دیا ہوتا ہے اس سے گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ غالب اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کر جانے کا ہو تو فرمایا پھر اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں دل کو اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مسائل میں انسان تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھول کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں دعائیں رب منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا تھا حضرت امام علیہ السلام کے چچا کو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے اور کیا خوبصورت لفظ نے ترتیب دیے تھے، عرض مالک ہم پہلے بارگاہ میں محبوب کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وسائل تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے۔ تو اے اللہ مہربانی فرما اپنے محبوب چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے دعا مانگی، عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں صحیح ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ میں رسول اللہ بارش دعا کر دے تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، لوگوں کو اب بارش کی وجہ سے مسائل بننے لگے، پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دے، مشکلات بڑھنے لگی ہے۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما، بارش کی ضرورت ہوتی ہے، بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا مزاج بن گیا کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے، کسی نے موبائل کو ہاتھ نہ لگائے، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ گئے، 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کمنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکلات ہے، شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری اکبر نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی میں ہیں، مجھے ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک
قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تیرے کرم میں ہے، اور تو کریم ہے کہ بندوں پہ غضب نہیں زیادہ رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں کہنا آیا تھا نا مکہ مدینہ طیبہ میں حضرت زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق نے میں نے بغیر گھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر میں گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں، نئے ماڈل خریدنا، یہ جو ہمارے ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے پاؤں اس کے ننگے ہیں اور کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ، روٹی دال نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے، روٹی بندہ کھا جا۔ اللہ کریم نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، دوسرے کا آگے بازو تھامو، خیر کے کاموں کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی ایسا کہ ایک بھائی کو زیادہ مال دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح، مومن جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے۔ حضور نے مثال دے کے بعد سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے، لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، وجود اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت کی تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت کا کام جانے، ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف کو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے جاتے، اور پھر آپ ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ کمایا ہوا خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو مانا یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، باقی سارے سپورٹ کرتے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا سارے مومن ایک جسم کی طرح، سارے مکے سے ہجرت کرنے مدینہ پیچھے رہ گئے، حضور نے فرمایا بھائی ہو، لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے بھائی شاعری میں نہیں سمجھا تھا، وہ من سے آوازیں آتی تھی بھائی ہے، انہوں نے کر لیا بھائی ہے۔ لہذا جب حضور نے کہا ہمارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے ان کی مدد کرو تو صحیح والا بھائی سمجھا،
دھاگا رکھ کے اپنا گھر کر کیا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار کے بھائی کو دیا، جس کے پاس چار اس نے اپنے بھائی کو دے دیے، چلتے کاروباروں میں شریک بنا لیا، انہوں نے انہیں کر کے رکھا کہ جو مہاجر ہی نہیں، انہیں یوں لگا کہ ہم ایک گھر سے گھر میں شفٹ ہوئے، انہیں کسی جگہ بھی تکلیف نہیں آئی، لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں، تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں، جب تک وہ خاص ہمیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے۔ چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر جگر والے کے ساتھ کرنے کا ثواب ہے اسلام کے اندر۔ جو تر جگر جس کے موجود ہے اس سے نیکی کرے اجر ملے گا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے نا، اور میرا خیال ہے آپ کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی۔ کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا ساری کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ کوئی بھی جگر والا مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے تو کسی انسان کی خدمت کرے، اور نیرا انسان نہیں مسلمان، اور نیرا مسلمان نہیں مدینے والے غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے۔ بھائی مخلوق خدا سے جب پیار محبت کرتے، اور جب ہمارے دل نرم مادہ بنایا گیا ہے، کچھ ہمارا ذہن بنا دیا، اور یہ ڈھیر سارے لوگ ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض بھی شامل ہے، ماشاءاللہ تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگ دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کار ہمارا عام جوز ہے۔ یاد رکھنا جب مادہ پرست ہو جاتی ہے نا، جب وہ ہر چیز میں پیسے میں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہے، پھر وہ معاشرہ کا معاشرہ نہیں رہتا، تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ دوستو قلبی طور پر گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں غصہ ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، دو آدمی کھانا تین آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تیسرے کو کھانے کی وسعت رکھتے ہوں۔ چار آدمی کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ دلوں میں گنجائش موجود ہو۔ یاد رکھنا چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4 خاندان گزارا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دلوں میں گنجائش موجود ہو۔ شرط یہ ہے کہ قلبی کیفیات وہی رکھ، لیکن ہمیں کچھ مس کر دیا گیا ہے دنیا داری میں، کچھ محب سے ہے، کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ کیا لینے مذہبی لوگ بھی اتنے لاکھ کا عرس، اتنے لاکھ کی فلانی شے، او خدا کے بندے کے لیے چھوڑ لو، کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو، اور دیکھو تو صحیح ضرورت کی زیادہ ہے، چلو کوئی گنجائش پیدا کرو زندگی میں، کہیں ایک چیز کو روک لو، مستحب کا واجب کی نہیں سمجھتے۔ اقبال کہنے لگے یہ کسی شوق نے لکھ دیا محراب مسجد پر کہ یہ نادان گرے پڑے سجدے میں جب قیام آیا، وقت تو قیام کا سجدوں میں ہو، اٹھنے کا ٹائم تھا، مدد کرنے کا وقت تھا، اور تم ابھی بھی خدمات شریف میں الجھے ہوئے ہو۔ کل 10 مستحب ہے، 2 آدمی بیٹھ کے کھانے ہو جاتا ہے، یہ باقی لاکھوں مال کو جگہ جہاں ضرورت ہے،
محفل نعت محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے، مقامی خطیب ہر جمعے کرتا ہے، اور بڑے کام کرنے والے، لیکن وہ بس ٹھیک ہے ہم جہاں لگ سے تیار ہی نہیں، ایک مخصوص مزاج بنا لیا، آنا ہی پسند ہی نہیں کرتے، تو اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں، اپنے دل میں غصہ پیدا کرے۔ یاد رکھے جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے۔ جب انسان گھارا بات کرتا ہے، حضرت صدیق فرمایا کرتے تھے اللہ کی خدمت میں لگ جا، تیرا ذاتی کام رب رکنے نہیں دے گا، وہ سارے کام ہوتے رہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تقریروں سے قریب کر لیں گے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے لگائیں گے، ہم کیا سمجھتے ہیں نمازوں کا ہونا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب سے سجدوں کے پوچھا جائے گا، یہ بھی سوال یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے کہ رب فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی عادت کے نہیں آیا، بیمار تھا مارداری نہیں کری، مالک کھانے سے پاک، پینے سے پہننے سے بیماری سے پاک، تو رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں حاجت میرے ہی بندے تھے، خدا کے بندے ہزاروں بنو ملتے ہیں مارے، میں اس کا بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا کیا بات کی تھی ساگر نے، اس نے کہا کہ یہی ہے ذوق عبادت ساگر، او غم حیاروں کا احترام کرو، یہ جو غم حیارے ہیں ان کا احترام کرو۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، امام نے اس کو لکھا ہے، ہمارے ہم لوگ افطاری کراتے ہیں سیاسی رمضان میں، سیاسی جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا، جن سے ہمیں کل نکلوانا روٹی پکائی جاتی، سیاسی ولیمے، سیاسی دعوتیں، سیاسی لوگوں کے اجتماعات، وی آئی پی لنگر، یہ ہمارا کلچر بن گیا، ہمارا مزاج بن گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے لعنت اس دعوت پر، اس میں امیروں کو بلایا جائے اور نظر انداز کیا جائے، وہ تو ملعون دعوت ہے۔ 100 گھر مدینہ منورہ میں، جس میں 3 وقت کا کھانا، بچوں کے کپڑے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو دوائیاں، اور دے کون جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک نقاب پوشاتا تھا، دروازے پہ دے جاتا، نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا، اور یہ ایک دن کام سالوں یہ کام جاری رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کون دے جاتا، کوئی خبر ہی نہیں، پھر اچانک 2-3 دن ہو گئے، لنگر آنا بند ہوا، وہ اخراجات اٹھانے ختم ہوئے، اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا، تو طے ہو گیا جب لوگوں نے تاریخیں لگانی شروع، دوسرے کے ساتھ ملانی شروع، 18 سے میرے گھر نہیں آیا، ہاں ہمارے محرم سے نہیں آیا، پتہ کرو تحقیق کرو، پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے، سیدہ پاک کا یہ شہزادہ امام حسین کربلا میں جانے والا جانشین، ایک 100 گھروں میں تھوڑی سی آبادی، 100 گھروں میں کھانا اور اپنے کندھے پہ توڑا رکھ لنگر کی گوری پہنچا کے آتے، اور چہرے پہ نقاب ہوتا، کوئی پوچھتا نام کیا ہے، ناراض ہو جاتے، 100 گھروں میں کھانا جاتا، ان کے وصال کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے نشان تھے کمر پہ، لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمانے لگے میرے والد اپنے کندھوں پہ رکھ کے آخر عمر تک گھروں میں پہنچا کے آتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ جاتے تھے، آپ جوان تھے، تو آپ کے شہزادے کہنے لگے کہتا ابا جی سے کہ میں نہ چلا جاؤں، تو فرماتے اگر تو جائے گا مجھے
तुझे उस गरीब का नाम भी बताना पड़ेगा। मैं तेरे सामने पढ़ना नहीं पढ़ सकता, ये मेरा रब का राज है।